السلام علیکم، میں حکیم محمد شہزاد اور آج ہم لے کر کے آئے ہیں ایک نیا ٹاپک اور وہ ہے نائٹ فیل، احتلام کا ہو جانا، رات میں سوتے میں منی کا خارج ہو جانا، خواب میں ہو چاہے بغیر خواب کے ہو، ہر چیز کا ایک اپنا الگ اسٹیج ہے۔ میں پہلے جو ہے نا جریان منی، ودی اور مزی اور صورت انزال کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ جریان اور ذکاوت حس وہ اعصابی تحریک کے اندر ہوتا ہے، اور صورت انزال کا ہو جانا یہ گرمی کی تحریک میں ہوتا ہے۔ اور آج جو ٹاپک احتلام کا ہے یہ خشکی کا ہے، عضلاتی اعصابی تحریک ہوتی ہے اس کے اندر۔ غدود تو بالکل اس میں سردی رہتے ہیں، اعصاب کے اندر تحلیل ہو جاتی ہے، دل کے اندر خون، دل کی طرف خون کا دوران، عضلات کی طرف خون کا دوران بڑھا ہوا ہوتا ہے، اور جب اس کے اندر بڑھوتری ہو جاتی ہے تو پھر قبض ہو جاتا ہے۔ عام طور سے رات کو احتلام ہونے والوں کو انہیں قبض کی شکایت ملے گی، دیکھ لینا، کسی کو زیادہ ہوگی کسی کو تھوڑی ہوگی۔ اگر قبض کی شکایت نہیں ہوگی تو احتلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ مت سوچ لینا کہ قبض سے احتلام ہو رہا ہے، عضلاتی تحریک کی وجہ سے قبض بنا جب جا کے احتلام ہو رہا ہے۔ عام طور سے تحریک کے اندر قبض سخت ہو جاتا ہے، کہیں کے دن پاخانہ نہیں آتا۔ اچھا، ایک مسئلہ اور بھی چلا ہوا ہے، ہم بھی سنتے ہوئے آ رہے تھے بہت دنوں سے، کہ احتلام 2-4 مرتبہ اگر مہینے میں ہو جائے تو کوئی دقت والی بات نہیں ہے، ہفتے میں 1 مرتبہ، مہینے میں 4 مرتبہ ہو جائے تو کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ دقت والی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو آدمی تندرست ہوتا ہے اسے احتلام بہت کم ہوتا ہے، اور جو آدمی بیمار ہوتا ہے اسے احتلام زیادہ ہوتا ہے۔ جو جتنا بیمار ہوتا ہے اتنا زیادہ احتلام ہوتا ہے۔ اس لیے اگر مہینے میں 100-2 مرتبہ تو کوئی بات نہیں، اگر 5 مرتبہ احتلام ہونے لگے تو یہ بیماری کہلاتی ہے، اور یہ خشکی کا مسئلہ ہے۔ اور خشکی کے مسئلے کو گرمی سے ختم کیا جاتا ہے۔ اگر آپ اس قانون کو سمجھ لیں گے، خشکی کی جتنی بیماریاں ہیں، خشکی کی جتنی بیماریاں ہیں، قبض ہے، بادی بواسیر ہے، گٹھیا کا درد ہے، اور ارگ النساء کا درد ہے، اور جو ہے دائیں گردے کی پتھری ہے، یہ بہت سی چیزیں خشکی میں ہی آتی ہیں۔ اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے، اور یہ نسخہ یہی نہیں کہ آپ جو ہے اسے صرف احتلام کے اندر استعمال کریں گے، بہت جگہ استعمال کر سکتے ہیں اور بہت فائدہ ہوگا۔ ایک قانون کو سمجھیں، انشاءاللہ دوسرا آٹومیٹکلی آ جائے گا۔ اس قانون کے بارے میں بات کروں گا انشاءاللہ آپ کو سمجھانے کے لیے، تاکہ میرے علم سے آپ کو کچھ فائدہ ہو جاوے، امت کا فائدہ ہو جاوے، آپ لوگوں کو فائدہ ہو جاوے۔ ابھی تو ٹاپک یہی چل رہا ہے عام طور سے مردانہ امراض کا، جس سے آج دنیا جوجھ رہی ہے اور سر پکڑ کے رو رہی ہے کہ غلطی کی وجہ سے، نہ غلطی ہم سے ہو گئی ہے، نہ سمجھی کی وجہ سے، اب اس کی بھرپائی کیسے ہو۔ تو احتلام کا علاج میں بتانے جا رہا ہوں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے تو اس میں آپ جو غذا خشکی کے ہیں انہیں بند کر دیں، جو غذا خشکی کے ہیں یہ بند کر دیں۔ ایک چیز وہ سمجھ لیں آپ، ایک تو احتلام کی تحریک عضلاتی اعصابی ہوتی ہے، اور یہ جو پیشاب کے بعد میں اور پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے دوران قطرے جو آتے ہیں، یہ بھی عضلاتی تحریک ہوتی ہے۔ اس کے اندر بھی قبض ملتا ہے، یورک ایسڈ ملتا ہے، اور اس کے اندر بھی تیزابت ایسڈی ملتی ہے۔ تو دونوں کی تحریک ایک ہے، ایک ہی نسخے سے دونوں کا علاج ہو سکتا ہے، اور ہم کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ کا کرم ہے، جب سے یہ قانون مفردات قانون آیا ہے اس سے بہت فائدہ ہوا ہے۔ اور سب سے پہلی بات یہ ہے، جب انسان کے پاس کچھ علم ہوتا ہے کسی چیز کا، دوسری چیز کو سیکھنا آسان ہوتا ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی چیز ہے تو دوسری چیز کو کھینچتی ہے، ایٹومیٹک عجیب نظام۔ اگر تمہارے پاس کسی چیز کا علم ہوگا تو اسی لائن کا جو علم ہوگا آپ اسے پوری کیچ کر لیں گے، پوری پکڑ لیں گے، کیونکہ آپ کے پاس اس کا پہلے سے علم موجود ہے۔ تو آپ اس کا علاج سن لیں۔ علاج یہ ہے، اس میں 40 گرام تو اجوائن ہونی چاہیے، 40 گرام بابچی، اور 40 گرام تیز پات، اور 120 گرام گندھک آملہ سار۔
ان کو کूट पीस लें और कूट पीसने के बाद में आधा आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद दें और इंशाल्लाह इससे आराम आ जाएगा। और परहेज़ रखें इसमें खटाई, मोमोज, चाउमीन, चाट, चना, छोला, गोभी, गोश्त और चटपटी चीज़ें जितनी भी हैं, गोभी है, साग है, इनका परहेज़ रखें। इंशाल्लाह मर्ज़ बिल्कुल जाता रहेगा। एक एक मर्ज़ को जो है समझते रहो और सीखते रहो, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए। हमने अपने इस इल्म को 15 साल की मेहनत को आपके सामने रखा है। अगर हम बुखल करते तो वैसे ही कुछ ना कुछ स्थिति तो बता दिया करते, पर नहीं। जब हम बुखल नहीं करते, आप क्यों बुखल करते हैं? दोस्तों को शेयर कीजिए, वो इंशाल्लाह इससे फ़ायदा उठाएंगे। कोई रोज़ी किसी इंसान के पास जो है ये ताकत नहीं कि वो किसी की रोज़ी को रोक सके। ये तो निज़ाम खुदाबंदी है। रोज़ी जिसके जो नसीब में है वो मिल के रहती है। आप सहारनपुर चले जाइए, पुल पार होते ही जहाँ सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ से लेकर उधर देहरादून चौक तक डॉक्टर की दुकान ही दुकान भरी लगी हुई है और पूरी भीड़ है वहाँ पर। कोई रोज़ी किसी की नहीं ले रहा, रोज़ी अल्लाह के हाथ में है। आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, इंशाल्लाह दोस्तों से, अपने अजीज़ों से, अपने मिलने वालों से इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। कोई रोज़ी किसी की नहीं ना बढ़ा सकता है ना ख़त्म कर सकता। रोज़ी तो मालिक तो अल्लाह है। तो इसलिए आप जो है उम्मत को फ़ायदा पहुँचाइए और इंशाल्लाह जहाँ तक खिदमत होगी मैं खिदमत आपकी कर रहा हूँ इंशाल्लाह, और आपको मेरी बातों से फ़ायदा होगा। और ये फॉरवर्ड बातें नहीं है कि वैसे मैंने कह दी, ये तजर्बे की बातें हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ताकि मेरे लोगों को, मेरी अपनी लाइन को, और जो हिकमत करने वाले हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वैद हो, कोई भी हो, अगर इस कानून को सीख लेंगे, आप देखेंगे बड़े से बड़ा मर्द 5-10 दिन में जो है ना दुम दबा के भागता हुआ नजर आएगा इंशाअल्लाह ताला।